بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ حضرت ذوالکفل کا قرآن و حدیث یا صاحب کا آسمانی کتابوں میں کوئی تفصیلی ذکر نہیں ملتا، جس کے باعث ان کے نبی ہونے پر حتمی رائے نہیں قائم کی جا سکتی۔ البتہ قرآن پاک میں آپ کا 2 جگہ ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ انبیاء میں ارشاد باری تعالی ہے، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب صبر کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا تھا، بلا شبہ وہ سب صالحین میں سے تھے۔ سورہ صاد میں ارشاد باری تعالی ہے، اور یاد کرو اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو، وہ سب نیک بندوں میں سے تھے۔ شب قدر اور 27ویں شب قرآن کریم میں آپ کا ذکر حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات کے بعد کیا گیا ہے، جس کے باعث بعض محدثین انہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ بعض مورخین و محدثین حضرت ذوالکفل کو اللہ کا نبی، جبکہ بعض لوگ انہیں نیک شخص قرار دیتے ہیں۔ شام اور عراق سمیت دیگر مقامات پر آپ سے منسوب مزارات موجود ہے۔ حضرت ذوالکفل سے منسوب ایک دلچسپ واقعہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں، جب اللہ کے نبی حضرت یسع علیہ السلام ضعیف ہو گئے تو خواہش ظاہر کی کہ کاش اپنے مرنے سے پہلے کسی نیک اور صالح شخص کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیتا، تاکہ وہ میرے بعد دین کے جملہ معاملات بخوبی پورے کر پاتا، اور میں اپنی موجودگی میں اس کی تربیت بھی کر دیتا، تاکہ مرنے سے پہلے بنی اسرائیل کی فکر سے آزاد ہو جاؤں۔ ایک دن حضرت یسع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور فرمایا، اے لوگو، تم دیکھتے ہو کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ہی تم میں سے کسی صالح شخص کو اپنا خلیفہ نامزد کر دوں، لیکن میں اسے ہی خلیفہ بناؤں گا جو 3 شرائط پر پورا اترتا ہو۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ دن میں روزہ رکھتا ہو، دوسری یہ کہ رات کو اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہو، اور تیسری یہ کہ اس سے غصہ نہ آتا ہو۔ اللہ کے نبی کی یہ 3 شرائط سن کر بنی اسرائیل پر سختہ طاری ہو گیا، اور ان میں سے کوئی بھی ان شرائط پر عمل کے لیے راضی نہ ہوا۔ اتنے میں اچانک دور کونے میں بیٹھا ایک عام سا آدمی کھڑا ہوا اور بولا، میں آپ علیہ السلام کی 3 شرائط پر پورا اتروں گا۔ حضرت یسع علیہ السلام نے اپنی شرائط دہراتے ہوئے پوچھا، کیا تم 3 پر پورا اترتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، اور مجلس دوسرے روز تک کے لیے برخاست کر دی۔ اگلے دن حضرت یسع علیہ السلام نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ مجمع خاموش تھا۔ وہی شخص کھڑا ہوا اور بولا، میں آپ علیہ السلام کی شرائط پر قائم رہنے کا عہد کرتا ہوں۔ لہذا حضرت یسع علیہ السلام نے انہیں اپنا خلیفہ بنا دیا۔ وہ شخص حضرت ذوالکفل تھے۔ جس مجلس میں یہ سارا واقعہ پیش آیا اس میں ابلیس بھی موجود تھے، اور ایک کونے میں بیٹھے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اس سے حضرت ذوالکفل کی یہ برگزیدگی برداشت نہ ہوئی، اور اپنے چیلوں کو حکم دیا کہ ذوالکفل کو راہ راست سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کرو۔ شیطان کے چیلوں نے بڑی کوششیں کی، لیکن جلد ہی ناکام ہو گئے، جس کے بعد ابلیس نے یہ کام خود اپنے ذمے لیا۔